السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج ہوتا ہے جس کو ہدہد کہتے ہیں؟ یہ اسرائیل کا قومی پرندہ ہے۔ اس کو حرام قرار دیا گیا، لیکن حرام ہونے کے باوجود اسرائیل نے اس کو اپنا قومی پرندہ کیوں بنایا ہے؟ یہ وہ واحد پرندہ ہے دوستو جو صرف ایک جیون ساتھی کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ملاپ نہیں کرتا۔ یہ وہ پرندہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری تھا، ان کے لشکر کے لیے پانی تلاش کرتا اور ملکہ بلقیس کی خبر بھی یہیں لے کر آیا کرتا تھا۔ ہدہد افریقہ، ایشیا اور یورپ میں پایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی رنگین پرندہ ہے جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج نما کلغی ہوتی ہے۔ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ہدہد کی یہ صرف ایک ہی قسم ہے، لیکن بعد میں اسے الگ الگ 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان کو یورپشین ہدہد، مڈغاسکر ہدہد اور افریقی ہدہد کی کیٹیگری میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور یہ درختوں میں اپنا بل بنا کر رہتے ہیں، اپنی لمبی چونچ سے درختوں کے اندر اپنے گھروں کو کھود کر بناتے ہیں۔ ہدہد کے اپنے گھر یا مسکن کے لیے تمام بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ انہیں ہلکے سبزے والی زمین درکار ہوتی ہے۔ یہ کئی دیگر جانوروں کی طرح سن بات یعنی دھوپ میں بیٹھنے کی بھی شوقین ہوتے ہیں۔ ہدہد کی خوراک زیادہ تر کیڑے مکوڑوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے رینگنے والے جانور مینڈک اور پودوں کے بیج اور بیر بھی کھا لیتے ہیں۔ یہ درختوں کی کھدائی کے دوران برآمد ہونے والے کیڑوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ ہدہد علاقے میں حاکمیت کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ یہ اپنے علاقے میں دوسرے نر کو برداشت نہیں کرتے۔ اپنی چودراہٹ کے لیے یہ اکثر آوازیں نکال کر وارننگز بھی جاری کرتے رہتے ہیں۔ نر ہدہد ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، ان کی لڑائیاں اکثر خون ریز ہوتی ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں، بعض اوقات تو ایک دوسرے کی آنکھوں کو نوچ کر ایک دوسرے کو اندھا بھی کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات اور مادہ ہدہد بھی لڑائی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ ان لڑائیوں میں ہدہد جان بھی گنوا دیتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ہدہد کو اپنا قومی پرندہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ایک مشہور ووٹنگ کے ذریعے، پاپولر ووٹ کے ذریعے 2008 میں کیا گیا تھا۔ قومی پرندے کے لیے ووٹنگ کرائی گئی۔ 1,25,000 لوگوں نے پرندے کے حق میں ووٹ دیا، کیونکہ ہدہد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس تک لے کر گیا تھا۔ اس لیے اسرائیلی شہریوں نے اس کا انتخاب کیا اور اس کو قومی پرندہ قرار دیا۔ یہ یہودی مذہب میں حرام ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حرام پرندے کو قومی پرندہ کیوں قرار دیا گیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہدہد کی موجودگی کو دلچسپ حکایت میں بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنی حکایت میں ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام اور کوے کے مکالمے کو اس طرح لکھتے ہیں کہ اے پیغمبر، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ میں پانی کی ضرورت پڑے تمہیں تو میں اس کی نشاندہی کروں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس کی خاصیت کی بہت تعریف کی۔ ہدہد کو اجازت دی کہ صحراؤں میں سفر کے دوران فوج کے ساتھ چلے تاکہ پانی کا کھوج لگایا جا سکے۔ کوے نے جب سنا کہ ہدہد کو ہراول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز حاصل ہے تو مارے حسد کے کالا پڑ گیا، انگاروں پر لوٹنے لگا۔ فوراً پیغمبر خدا کے سامنے آ کر کہا کہ اس ہدہد نے آپ کی سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ کوے نے مطالبہ کیا کہ ہدہد کو جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھیے، اگر تیری نظر اتنی ہی تیز ہے کہ زمین کی گہرائی میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر ذرا سی خاک میں چھپا ہوا وہ ٹریپ، وہ پھندا کیوں نظر نہیں آتا، کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ جو شکاری تجھے پھنسانے کے لیے لگاتا ہے، ایسا ہی ہنر رکھتا ہے تو پھر گرفتار کیوں ہوتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا، اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ورنہ پنشمنٹ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد نے بے خوف ہو کر عرض کیا کہ اے بادشاہ، ناراض مت ہونا، بدنیت دشمن نے حسد اور بغض میں جو میرے خلاف بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیں۔ اب رہا یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا ٹریپ یا پندہ نظر کیوں نہیں آتا، تو اس بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا، وہ ٹریپ بھی دیکھ لوں، لیکن جب میرا وقت مکمل ہو جائے، پورا ہو جائے، تو نگاہ کی خوبی وہاں پہ کیا کمال دکھائے گی؟ ایسے موقع پر عقل کام نہیں کرتی۔ چاند کالا سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہا کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکو۔ اس طرح دوستو یاد رکھیے
جب قوموں اور افراد پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو ان کی عقلیں اندھی ہو جاتی ہیں، ان کی اصل بینائیاں جو ہے نا وہ سلب کر لی جاتی ہیں۔ دوستو، ہدہد کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ بحیثیت قوم، بحیثیت امت آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بھائی کا دل بدل دے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔